أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللهم أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمین یا رب العالمین. نہایت اہم رکوع ہے. ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے. اس میں تعلیم بھی ہے اور ترغیب بھی ہے اور دعاؤں کی تعلیم بھی ہے. اس وجہ سے کل بھی میرے ذہن میں آیا کہ سنا ہوں ایک بات بھی ہمت نہیں پڑتی. باری باری تھا. میں یہ بھی ویسے ہی ہے. نظر کی تھوڑی سی کمزوری کی بنا پر بھی ایسا سنانے سے گریز کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نظر چشم اور نظر قلب کو مزید فرمائے. دونوں آنکھ کی نگاہ بھی. اب وہ جو رکھی ہوئی ہے تفسیر بہت باریک باریک. دوربین رکھے ہوئے ہیں, وہ رکھی ہوئی ہے, وہ دیکھتا آنکھ. جو نیند آ جاتی ہے مجھ کو اس کے زیادہ اس کا بار دماغ پر آتا ہے. بہرحال اب کیا آخر عمر میں تو میں چاہتا ہوں کہ اسی کو پڑھتے پڑھاتے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو قرآن پاک سے محبت, تعلق, عظمت پیدا فرمائے. قرآن پاک اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ سب کی شفاعت ختم ہو جائے گی. نہ نبی مرسل کی شفاعت رہ جائے گی, نہ ملک مقرب کی, مگر قرآن کی شفاعت باقی رہے گی. کیونکہ وہ سب مخلوق ہے, یہ مخلوق نہیں ہے.
اللہ کے صفات میں سے کلام ہے. بڑی اس پر بحث ہے. امام احمد بن حنبل پر اسی پر کوڑے لگے, ایسے کوڑے, لیکن کہا نہیں کہ قرآن مخلوق, یہ نہیں کہا انہوں نے. انہوں نے کہا حضرت کا یہ تعبیر کر کے کہا کہ دیکھو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سب قلم دبا لیے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اس وقت جو احمد کہے گا وہی عقیدہ ہوگا جو احمد گواہ نہیں کہا. ایسے کوڑے لگے کہ اگر ہاتھی کو لگتا ہے چکھا بھاگ جائے ایک کوڑا, سب برداشت کیا. لیکن قرآن کی عظمت کو, اہمیت کو, اسی وجہ سے امام احمد بن حنبل قربان کر دیا. پھر اس کے بعد عزت بھی بہت ملی, اور آج بھی انہی کا اصل فقہ تو انہی کی چل رہی ہے سعودیہ وغیرہ تمام, حنبلی جو ہے. بہرحال مختصر نہیں ہے. بسم اللہ علیہ. اعضاء و جوارے کے افعال دو قسم کے, ایک اختیاری, دوسرے جو بلا اختیار صادر ہوتے ہیں. بلا اختیار کی صورت ایسی ہے جیسے راشا کی وجہ سے ہاتھ ہر وقت حرکت کرتا ہے. جس کو یہ مرد ہو وہ ہاتھ کی حرکت کو روکنے پر قادر نہیں, یا جیسے سوتے میں زبان سے کوئی الٹی پلٹی بات کہہ دی, یہ بھی اختیاری نہیں ہے, بے ہوشی میں کہہ دیا, معاف ہے. امور غیر اختیاری پر گرفت نہیں ہے, جو غیر اختیاری امور ہیں اس پر اللہ کی طرف سے گرفت نہیں ہے. جزا سزا امور اختیاریت سے متعلق ہے, جو اختیاری اعمال ہیں. کسی کا بچہ فوت ہو گیا, اس کو بے اختیار رو رہا گیا تو اس پر کوئی گرفت نہیں. لیکن اگر زبان سے ایسے کلمات نکال دیے جن سے اللہ تعالیٰ پر اعتراض ہوتا ہو تو ایسے کلمات کفریہ کلمات کے دائرے میں آتے ہیں, کفریہ کلمات میں دائر ہو جاتے ہیں, ان پر عذاب و عطاب. کل آپ لوگ جانیں بعض جماعت عجیب ڈھنگ کے لوگوں کی آ گئی تھی. کیا مانا یہ 3 طلاق ہوتا ہے, ٹھیک ہے ٹھیک بھائی شریعت میں ہے. کہا یہ تو ظلم ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت, اللہ تعالیٰ کے حکم پر ظلم کا اطلاع کرتے ہوئے ڈال دیا ان کو. تو جو ساتھ تھے بہت خوش ہوئے, کہا کہ وہ بوڑھا کرتا ٹھیک کے بارے میں ڈال دیا. بوڑھا آدمی, وہ بیداری تھے, وہ ٹھیک تھے, اور داڑھی رکھ کے بے ٹھیک تھا. افسوس ایمان قلب میں ہوتا ہے. سچ کرتے ہیں وہ سب ایک دم, ان کو دیکھ وہ سچ بیداری, اور وہ تھوڑا سا قریب ہمارے سے بیٹھا اور داڑھی تھی تو بولا کہ یہ بولا. میں کہا تم شریعت کو ظلم کف رہی ہے. اللہ اللہ بہت افسوس. ایسے کلمات کفریہ کے دائرے میں اوپر عذاب. اسی طرح قلب کے اعمال بھی 2 طرح کے ہیں, جو خیالات و وسوسے غیر اختیاری طور پر آ جائیں ان پر گرفت نہیں ہے. لوگ بہت اس وقت پریشان ہیں بیچارے, جو مخلص لوگ پریشان, وسا بیچارے ہمارا کیا کرے بھائی, کوئی گرفت نہیں. یہ لکھ رہے ہیں جو خیالات و وسوسے غیر اختیاری طور پر آ جائیں ان پر گرفت نہیں ہے, اور اپنے اختیار سے جو بات دل میں جمال کفر کی بات ہو اسی پہ ڈٹا رہے. یا فسق کی تو اس پر گرفت ہے. فسق, کینہ, حسد, کسی گناہ کے کرنے کا پختہ عزم, کسی کو نقصان پہنچانے کا مضبوط ارادہ, یہ سب گرفت کی چیزیں ہیں. ارادہ, مضبوط ارادہ, اور محض وسوسہ اور خیال پر کوئی مواخذہ نہیں. دلی بات ہے نا, سب مبتلا ہے. میں کہا کہ سنا دو سبھی لوگ مسائل وساوس میں. آیت اول تو یہ فرمایا کہ آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کی حکمت, پہلے ہی بتایا, سب سمجھ لو پہلے ہی. جو ہم بات کہیں اس پر انکار نہ کرنا, یہ سب ہمارا ہے, اللہ کا رہا, اللہ کا رہا.
فرمایا آسمانوں میں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی حکمت ہے، سب کچھ اسی کی مخلوق ہے، مملوک بھی ہے، مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے. اسے اپنی مخلوق کے بارے میں پورا پورا حق حاصل ہے. اس کے بعد افعال قلبیہ کے ارشاد فرمایا جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، اللہ اس کا محاسبہ کرے گا. یہ بھی لکھا ہوا. ان افعال قلبیہ میں جو لائق مواخذہ ہوگا، جن کے لیے چاہے معاف فرما دے، جس کو چاہے عذاب دے گا. ظاہر ہے افعال قلبیہ. البتہ کفر و شرک کی کبھی بخشش نہ ہوگی، جیسا کہ دوسری آیت لایا. اخیر آیت نے فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کا حساب لے سکتا ہے، بخشی بھی کر سکتا ہے اور عذاب بھی دے سکتا ہے. ہمارے قلبیہ جس میں اختیار داخل ہے، وسوسے کے درجے میں ہے تو نہیں، اور اختیار سے آپ نے سوچا عقیدہ بنایا، اس کے کلام ظاہر بات ہے. اس مضمون سے مطلع ہو کر صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے، بہت پریشان ہوئے. جو تمہارے دل میں آئے اللہ تعالیٰ اس کا حساب ڈر گئے صحابہ کرام. بہت ہمارے حضرت بہت اثر سے اس کو بیان. صحابہ کرام بہت پریشان ہوئے اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب تک تو ہمیں ان اعمال کا حکم تھا جنہیں ہم کر سکتے ہیں، نماز روزہ، اور یہ آزادی ہوئی ہے اس پر عمل کرنے کی تو ہمیں طاقت ہی نہیں. صاف کر دیا، کیونکہ بلا اختیار وسوسے آ ہی جاتے ہیں. اگر ان پر بھی پکڑ ہوئی تو ہمارا کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے، سمجھ میں آ رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب نے کیا؟ سمینا و عصینا کہنا چاہتے ہو؟ سنا ہم نے اور نافرمانی کیا، پھر ہم میں ان میں کیا فرق رہے گا اور تم میں ان میں کیا فرق رہ جائے گا؟ نبی نے مرشد کامل نے ہدایت فرمائی. یہی مرشد کی ضرورت پڑتی ہے. مجھے وہاں تھانی جب بیت ہو کے آیا حضرت عائشہ سے کہا کوئی کیفیت ہو تو فوراً مجھے مطلع کرنا. حضرت عائشہ نے کہا معلوم ہے کہ اس طریق میں کچھ حالت اور بھی پیش آتی ہے. چنانچہ حضرت تھانی پر وہ کیفیت پیدا ہوئی. معلوم ہوا کہ جیسے کنویں میں گر، ایسا معلوم ہوتا ہے کنویں میں گر جائیں گے. جانتے حاج صاحب کو فوراً لکھا، فوراً انہوں نے اطلاع کیا اپنی کیفیت سے جو بھی کیا ہو. جو حضرت حاج صاحب یہ کہتے ہیں وہاں تھانی پر یہ اثر ہوا تو صحابہ پر ایسی باتوں سے اثر نہیں ہوگا، ان کو تو اور ہوگا کہ اللہ کیا ہوگا ہمارا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا تم بھی وہی کہنا چاہتے ہو جو اہل کتاب تورات انجیل والوں نے کہا؟ ان کے پاس احکام آئے تو سمینا و عصینا کہا، سنا تو نکیر کیا. میں نے بہت کس کے جان دیا. یہ تو پہلے سوال کیا ہے 3 طلاق کے بارے میں کیا ہے؟ میں کہا ہے شرعی ہے، حکم ہے. وہ کہتی ہے تو ظلم ہے. اللہ نہیں بیٹھ کے کہا اور بگڑ گیا کہ آپ کو شرم نہیں معلوم تھی اللہ کے احکام کو ظلم کر رہے آپ. میں جو ان کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ بات اچھا بھائی وہ ہے کیا کرتا اچھا وہ مانا ڈال دیا. وہی اب اس میں تو اللہ تعالیٰ نے سمجھنا کہ ہم نے سن لیا اور مانیں گے. تم یوں کہو سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. سمینا و اطعنا بہت اخیر آیت ہے سورہ بقرہ کی، بہت اہم آیتیں ہیں. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر بہت زیادہ تسلی ہے. سمینا و اطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. ہم نے سنا
اور مان لیا اے ہمارے رب ہم تیری بخشش چاہتے ہیں اور تیری ہی طرف جانا چاہتے ہیں. حضرات صحابہ دل و زبان سے مان گئے. نبی نے کہہ دیا, مرشد نے کہا کہ یہ کہو پر کہنے لگے, اور بار بار ان کلمات کو دہرایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی آیتیں نازل فرمائی, آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ. جب بار بار کہا اللہ کی رحمت مبذول ہو گئی. امتحان تھا, پاس ہو گئے, لیکن وہ پاس ہونے میں مرشد کی ضرورت پڑی, رہبری کیا اسے, رہنمائی کیا اسے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون آخر سورت تک نازل فرمائی, جس میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مومن بندوں کی تعریف فرمائی. آمن رسول ہر ایک حضور تو تھے لیکن اس کو شامل کیا صحابہ کے. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ المؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منہم. آخری صورت نازل فرمائی جن میں اپنے رسول کی اور مومن بندوں کی تعریف فرمائی, اور انہوں نے بخوشی جو سمینا و اطانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر کہا تھا قبولیت کے انداز میں نقل فرمایا, اور حکم سابق کو جس میں بظاہر عموم تھا منسوخ فرمایا اور بے تصریح فرما دیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ جس جان کو ایسے کام کا مکلف ہے, اللہ تعالیٰ کسی جان کو ایسے کام کا مکلف نہیں بناتا جو اس کے بس میں نہ ہو. صحیح مسلم روایت ہے, صحیح مسلم. بعض حضرات نے اس پہ اشکال کیا ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, یہ ساتھی لہا ما کسبت وعلیہا مقتدر فرمایا. پہلے جملے یہ بتایا کہ افعال اختیاریہ پر مواخذہ نہیں ہے, افعال غیر اختیاریہ پر مواخذہ نہیں ہے. اور دوسرے جملے میں یہ بتایا کہ جو اچھا عمل اپنے اختیار سے کرو گے اس پر اجر ملے گا, اور جو کوئی کام ایسا کرو گے جس کی ممانعت ہے تو وہ والے جانا ہوگا. ظاہر بات لیکن آخر میں ماں کسبت ایدیہم لکھا ہے. آیت کی تفسیر میں جو اعمال اختیاریہ و غیر اختیاری کی تفصیل لکھی ہے, جو صحابہ کے فکر مند ہونے پر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے ذریعے عموم الفاظ سے مفہوم ہونے والے مضمون کو مذکور ہوا, اس سے واضح طور پر واقع ہو گیا کہ بے اختیار جو وسوسے آتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں حاصل کریے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو بلا اختیار وساوس آتے ہیں, اور بہت ابتدا ہے. من بولے بالوسوسہ فعلیہ بالکلمۃ الطیبہ. علامہ نبوی جو وسوسے مبتلا ہے اس کو کلمہ طیبہ پڑھنا چاہیے. ہمارے کو وسوسہ آتا ہے, خاص لوگوں کو بھی آتا ہے, ان کے لیے بھی کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ. میں تو کہتا ہوں حضرت علی صاحب کہتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کا بھی ضرور 100 مرتبہ رکھو, 200 مرتبہ رکھو. تمام مشائخ اس کو بتلاتے ہیں. علامہ نبی کی بات, من بولے بالوسوسہ فعلیہ بالکلمۃ الطیبہ. کلمہ طیبہ کو لازم کتاب الاذکار میں. اس سے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ بے اختیار جو وسوسے آتے ہیں ان پر مواخذہ نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرما دیتا ہے جو اس کے نفسوں میں آ جائیں جب تک اس پر عمل نہ کرے. وسوسے پر عمل نہیں ہونا چاہیے, بس آیا گیا واضح. کیا صحیح مسلم کی روایت ہمارا جو ان کے نفسوں میں آ جائیں جب تک ان پر عمل نہ کرے یا زبان سے نہ کہے اس میں تو مواخذہ نہیں ہوئی. یہ حضور نے فرمایا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان چیزوں کے بارے میں درگزر فرما دیا ہے جو ان کے نفسوں میں آ جائیں, دل میں آ جائیں, جب تک اس پر عمل نہ کریں یا زبان سے نہ کہیں. اہم مسئلہ ہے
اخیر سورہ بھی تھی یوسوس فی صدور الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. وسوسے کی اہمیت اخیر قرآن میں اس کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ دعا کرو اس کے لیے. انسان کے دل میں بہت سے خطرات گزرتے ہیں اور وسوسے آتے ہیں، برے برے خیالات کا ہجوم ہوتا ہے. شیطان وسوسے ڈالتا رہتا ہے کیونکہ یہ چیزیں اختیاری نہیں ہیں، انہیں ان پر گرفت نہیں ہے، لہذا ان سے پریشان بھی نہ ہو. یہ اچھا لگ رہا ہے، یہی ہے تفہیم قرآن. لہذا اس سے پریشان نہ ہو اور فکر میں بھی نہ پڑیں. فکر میں نہ پڑیں، آیا گیا بھائی کتنے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، سڑک سے کتنے لوگ آتے جاتے ہیں، آپ سب کو پکڑتے ہیں جو زیادہ جانے، جو تمہارے دل میں آوے گھر میں آوے اب وہ پکڑ گا. ہاں اگر برائی کا کوئی وسوسہ آیا ہے پھر اس پر عمل کر لیا ہے یا اپنے اختیار سے زبان سے کوئی برا کلمہ نکال دیا تو اس پر مؤاخذہ ہوگا. اللہ محفوظ رکھے، گناہ ہی محفوظ رکھے. پہلے تو یہ مؤاخذہ تو ہے ہی ہے، اللہ گناہ ہی سے محفوظ ہے. اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ چیزیں دائرے اختیار میں آ گئی. برا کلمہ نکال دیا تو کیونکہ دائرے اختیار سے دیا تب اس پر مؤاخذہ ہوگا. جو لوگ پکے مومن ہوتے ہیں ان کے دل میں ایسے وسوسوں کا آنا ہی خالص مومن ہونے کی دلیل ہے. ایمان ہے چاہتا ہے شیطان کی ان کو کفر کی طرف لایا جائے، تو پکے مومن ان لوگوں کو بھی ادھر لاتا ہے تاکہ ان کے ایمان میں تغیر پیدا کر دے. صحیح مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے عرض کیا ہے کہ ہم اپنے نفسوں میں ایسی بات محسوس کرتے ہیں جن کو زبان پر لانا بھاری معلوم ہوتا ہے. آپ نے یہ سن کر سوال فرمایا کہ واقعی تم نے ایسا محسوس کیا ہے؟ عرض کیا ہاں محسوس کیا. آپ نے فرمایا یہ خالص ایمان ہے. وسوسہ آیا لیکن اس کو برا سمجھا، وسوسہ آنے میں نہیں، وسوسہ ایسا محسوس کیا. کہتے ہیں یہ سن کر سوال بھاری معلوم ہوتا ہے. آپ نے یہ سن کر سوال کیا ہے کہ واقعی تم نے ایسا محسوس کیا؟ عرض کیا ہاں محسوس کیا. آپ نے فرمایا کہ خالص ایمان ہے. سنن نبی داؤد. یعنی جو برا سمجھنا یہ ایمان ہے، وسوسے کا آنا نہیں، بلکہ وسوسے آنے کے بعد اس کو تم نے برا سمجھا، یہ ایمان ہے. ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. انہیں عرض کیا کہ میں اپنے نفس میں ایسی چیز محسوس کرتا ہوں کہ مجھے اسے زبان پر نکالنے کی بنسبت کوئلہ ہو جانا زیادہ محبوب ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر فرمائے صرف سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے شیطان کی شرارت کو وسوسہ تک ہی رہنے دیا، دل میں بیٹھایا نہیں وسوسہ. یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ تم چھوٹ گئے. ایک ظاہری چیز آئی کچھ جائے. سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے شیطان کی شرارت کو وسوسہ تک ہی رہ دیا. اگر دل سے مومن نہ ہوتے تو اس بات کو برا کیوں جانتے؟ ویسے برا سمجھ رہے ہو، معلوم ہے کہ وسوسے کا اثر تم پر نہیں ہوا. کوئی وسوسے کا اثر یہ ہوا کہ اس کو برا سمجھتے ہو، بس وسوسہ کی نحوست سے نکل گئے، ہے نا. یہی. اور زبان پر لانے کو کیوں بھاری سمجھتے؟ بھاری سمجھنا اور کوئلہ ہو جانے کو محبوب و جاننا سراسر ایمان ہی تو ہے. وسوسہ آنا تو اس کا لانا شیطان، لیکن اس آنے کو تمہیں پسند نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ تم نہیں چاہتے، تو وسوسے کو برا سمجھاتی تو صحیح ایمان. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان تمہارے پاس آئے گا پھر کہے گا کہ فلاں چیز کس نے پیدا کی، فلاں چیز کس نے پیدا کی. اس طرح کے کئی سوال کرتے ہوئے یوں کہے گا تیرے رب کو کس نے پیدا کیا. بس یہ ہے عقید. اس طرح صورت حال پیش آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے، آگے نہ بڑھے. خیالات کو فوراً روک دے، دوسری طرف متوجہ کر دے. یہ بھی علاج ہوا کہ نہیں؟
آج زمانے میں اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بندی کی ضرورت ہے کیا ہے، لیکن وہ اس کی بہت ضرورت ہے. یہ طریق کی بات ہے. مثلا رحل سعادت و شقاوت یدور علی الوسوسہ. سعادت اور شقاوت کی چکی وسوسے پر چل رہی ہے. جو دنیا میں جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ قطب کہتے ہیں. رحل شقاوت و سعادت تدور علی الوسوسہ. وسوسہ میں اگر اختیار شامل ہو گیا، شقاوت اختیار کو دور رکھا، وسوسہ آیا چلا گیا، یہ ہے سعادت. یہی وسوسہ موجب شقاوت بھی ہے اور موجب سعادت بھی ہے. تو اہمیت ہے کہ نہیں؟ اس میں میں بیان کر رہا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے، میں اس سے بیان کرتا ہوں جو ضرورت ہے. اپنے لیے بھی ضرورت ہے مجھ صاحب، کوئی مجھ سے سلام نہیں. اللہ ایمان کے ساتھ لے جائے اپنے پاس. بہت بڑی بات. کتنے بڑے انسٹاگرام سے حضرت بھی تھے وہی بیت المعارف مدرسے میں. علامہ شارانی کی تھے، بہت تفسیر کیا. رات بھر ہم لوگ اسی میں جاگتے رہ گئے، اسی مضمون میں. حضرت بھی تھے بہت دیر تک. اس میں لکھا ہوا ہے، اشعار ہے ماشاء اللہ میں کہ بہتوں عالم نحریر میں کامل نحریر کا لفظ، عالم نحریر بھی کتنے ایمان سے ہٹ گئے اس کی انہی ویبسائٹ کی وجہ سے. ثابت سے بچاؤ اپنے کو. بہت قرار کیا. اسی جس میں مریض ہم لوگ رہتے ہیں اس میں چھپر نہیں ٹین پڑا ہوا تھا، اسی میں بیٹھے تھے ہم لوگ. حضرت بھی تھے بہت. اسی وقت مضمون لکھا، کہا یہ بھی دین ہے، لکھو مضمون اس پر، وسائل پر. اس طرح کی صورت حال پیش آ جائے تو اللہ کی پناہ مانگے اور وہیں رک جائے، بس اب نہیں بڑھیں گے ہم. چھوڑ دو، دوسری طرح مشغول کر لو اپنے کو، اپنی طرح قرآن پڑھنے لگو، حدیث کسی سے بات کرنے لگو. یہ بھی ہے، ادھر سے ہٹانے کے لیے کسی سے بات ہی کرنے لگو. لیکن اس میں اب غور نہ کرو. غور کرنا نہ کرنا یہ اختیاری ہے، ہمارا یہ ہے. اللہ کا وسوسہ اور سوال اور جواب آگے نہ بڑھایا. دوسری روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگ برابر آپس میں طرح طرح کے سوال کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یہ بھی سوال کریں گے کہ یہ جو کچھ موجود ہے اللہ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے. روایت بات ہوتے ہوتے اس پہ بات آ جائے گی. حدیث ہے نا، حدیث ہے. جو کوئی شخص ایسے سوالات میں سے کوئی چیز اپنے اندر محسوس کرے تو آمنت باللہ و رسولہ پڑھ لیا کرے. آمنت باللہ، ایمان لائے میں اللہ پر، اس کے رسولوں پر، سب ختم ہو جائے گا. جہاں تم نے ایمان کا لفظ لیا باطل ختم. اللہ اللہ کوئی چیز اپنے اندر تو آمنت باللہ و رسولہ، میں اللہ پر اس کے رسولوں پر ایمان لایا کہہ دے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے وسیلے آنے پر پڑھنے کے لیے یہ بتایا، اللہ احد، اللہ احد، وہی اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اب دیکھیے ایک آواز ملی کہ نہیں، پڑھتا رہتا ہوں. یہ ذہن میں کبھی بھی نہ کبھی کسی کو بتایا ہوگا ہے، لیکن حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وسوسے کے آنے پر پڑھنے کے لیے بتایا، اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. فرمایا کہ اس کے بعد بائیں طرف کو 3 بار تھوک دے بائیں، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے. دیکھیے علاج معلوم ہو گئی، آسانی ایک ہے. سورہ اخلاص، اللہ اللہ احد، اللہ الصمد.
پھر اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے بندے کو دعا تلقین فرمائی. اس کے بعد یہ نہیں کیوں کہ پڑتے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ میں کوئی ظالم تو نہیں ہوں تم کو غیر اختیاری چیز پر تم کو سزا دوں گا. یہ پڑھو، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم ساتھ متوجہ ہو اور یہ پڑھو کیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا تلقین فرمائی. اس طرح دعا مانگ کریں جو متعدد جملوں پر مشتمل ہے. ان میں متعدد دعائیں ہیں. پہلے یہ دعا بتائیے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. اے ہمارے رب ہماری گریز نہ فرما اگر ہم بھول جائیں یا ہم سے چوک ہو جائے. صاحب جلالین فرماتے ہیں کہ حدیث شریف سے ثابت ہے کہ خطا اور نسیان پر مواخذہ نہیں ہے. لہذا یہ سوال کرنا اللہ تعالیٰ شانہ کی اس نعمت کا اقرار کرنا ہے کہ اس نے بھول اور خطا پر مواخذہ نہیں رکھا. خطا اردو کے محاورے میں گناہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں وہ معنی مراد نہیں بلکہ خطا سے وہ عمل مراد ہے جو بلا ارادہ صادر ہو جائے. پھر ایک اور دعا تلقین فرمائی، وہ یہ ہے، ربنا لا تحملنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا. اس میں ارشاد فرمایا کہ بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کرو کہ اے ہمارے رب ہم پر بھاری احکام کا بوجھ نہ رکھ. عبادات کا بھی نہیں، مصائب کا بھی نہیں، حوادث کا، سب میں اس میں آ گیا. ایسا بوجھ نہ کہ ہم برداشت نہ کرتے ہیں ہوتا ہے. اے ہمارے رب ہم پر بھاری احکام کا بوجھ نہ کر جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل پر رکھا تھا. مثلا توبہ قبول ہونے کے لیے اپنی جان کو قطع کرنا مشروط تھا اور زکوٰۃ میں چوتھائی مال نکالنا فرض تھا. اور کپڑا دھو کر پاک نہیں ہو سکتا تھا، اس کے نجاست کی جگہ کو کاٹ دینا پڑتا تھا. جب کوئی شخص چھپ کر رات کو گناہ کرتا تھا تو صبح کو اس کے دروازے پہ لکھا ہوا ہوتا تھا اس کی فلاں گناہ کیا ہے، اور بات یہ بات ان پر حرام کر دی گئی. یہ اللہ اس سے ہم کو محفوظ رکھے. گناہوں سے توبہ سے کام نہیں بلکہ یہ کرنا پڑتا تھا. کما قال تعالی وحرمنا علیہم الظلم. نماز پڑھنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ مسجد ہی میں نماز پڑھے. مال غنیمت ان لوگوں کے لیے حلال نہیں تھا. مال غنیمت ان حلال اللہ چاہے. اسی طرح نماز مسجد ہی میں پڑھنا تھا کیونکہ یہ نہیں پڑھ سکتے تھے. مزید دعا تلقین فرماتے ہیں شاید ربنا لا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ہمارے رب ہم پر کوئی ایسا بار نہ ڈالیے جس کی ہم میں طاقت نہیں. بہت ہی کرنی چاہیے، بہت ضروری ہے. اس سے تکالیف شرعیہ بھی مراد ہو جاتی ہیں اور مسائل تکوینیہ. ایسے مسائل بھی نہیں جس کو ہم برداشت کرتے ہیں اور ایسے احکام بھی جس کو ہم کر نہ سکیں. اور دونوں مراد صاحب جلالین لکھتے ہیں میرا تکالیف ول بلایا. اس سے دونوں طرح اشارہ ہے. جلالین کو بھی لکھتے ہیں میرا تکالیف ول بلایا، یعنی تکالیف و بلایا سے ہم کو محفوظ رکھیے. اخیر میں مختصر الفاظ میں 4 دعائیں ترتیب فرمائیں. واعف عنا ہمیں معاف فرما، واغفر لنا ہماری مغفرت فرما، ورحمنا ہم پر رحم فرما، انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. تو ہمارا مولا یعنی ولی و مددگار ہے، سو ہماری مدد فرما کافر قوم کے مقابلے میں. صحیح مسلم میں ہے ہر دعا پر اللہ کی طرف سے جواب میں نام کا جواب ملا. ٹھیک ہے یہ دعا کرے، ہاں ٹھیک ہے، سب دعائیں قبول ہوگی. دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دعا کے جواب میں قد فعلتو یعنی میں نے تمہارا سوال پورا کر دیا. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا، یہی ہے نا یہی دعا. صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 چیزیں عطا کی گئیں. 5 نمازیں، سورہ بقرہ کا آخری حصہ، یہ بھی 5 نمازیں ملی، اور سورہ بقرہ کا آخری حصہ آمن رسول سے سورہ کے ختم تھا. آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون.
آپ کی امت میں جو لوگ مشرک نہ ہوں ان کے بڑے گناہوں کی بخشش کر دی گئی، یہ بھی ملا اللہ۔ گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا توبہ سے بطور تطہیر و تمیز عذاب بھگت اور معاف ہو جائیں گے۔ گناہ کبیرہ محض اللہ کی رحمت سے یا توبہ سے یا بطور تطہیر و تمیز عذاب بھگت اور معاف ہو جائیں گے۔ تینوں چیزیں تو اللہ ہی معاف کر دے گی توبہ۔ اہل ایمان کو ایسی جنت میں چلے جائیں گے۔ فاسق کو دائمی عذاب نہیں ہوگا، کافر مشرک کو دائمی عذاب ہوگا۔ قال النووی شرح مسلم والمراد واللہ عالم حضرت ابن عباس نے بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف رکھتے تھے۔ اسی اثنا میں اوپر سے ایک آواز ہوئی۔ انہوں نے اوپر کو سر اٹھایا اور بتایا کہ آسمان کا ایک دروازہ آج کھولا گیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا تھا۔ اس دروازے سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ فرشتہ زمین پر نازل ہوا ہے، آج سے پہلے کبھی نازل نہیں ہوا تھا۔ اس فرشتے نے حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ فرشتے نے سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ دو نوروں کی خوشخبری سن لیں، آپ دو نوروں کی خوشخبری سن لیں جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو یہ چیز نہیں حاصل ہوئی ہے۔ اول فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، دوم سورہ بقرہ کی آخر آیت، خاص طور سے جبریل اسلام لے کے نازل ہوئے۔ سب روایتوں میں سے مسلم کی روایت ہے، صحابہ کی روایت ہے، یہ نہیں کہ ادھر ادھر۔ آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ اول فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، دوم سورہ بقرہ کی آخری آیت ہے۔ سورہ فاتحہ اور یہ آیات دعاؤں پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے جو بھی کوئی حصہ آپ تلاوت کریں گے جو سوال پر مشتمل ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو سوال کے مطابق عطا فرمائیں گے۔ ہم لوگ کو معمول بنانا چاہیے، بہت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ضرور پڑھنا چاہیے۔ مذکورہ بالا روایت سے سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیات کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی ہے۔ کرنے کا کام ہے نہیں ہمارا، سب کام کریں، چیزوں کو مستعد رکھنا، علاج بھی ہے، احکام بھی ہیں اور علاج بھی موجود۔ مذکورہ بالا روایات سے سورۃ البقرہ کے آخری دونوں آیات کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوئی۔ یہ آیات شب معراج میں عطا ہوئی اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو قبول فرمایا۔ صحیح بخاری میں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الآیتان فی آخر سورۃ البقرہ من قرأ بہما فی لیلۃ کفتاہ، یعنی جس نے کسی رات میں سورہ بقرہ کے آخری دو آیتیں پڑھ لیں تو اس کے لیے کافی ہوں گی، بخشش ہو جائے گی۔ حضرت شرائع حدیث نے کافی ہونے کے کئی مطلب لکھے ہیں۔ اول یہ کہ پڑھنے والے کو تمام انسان اور جنات کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے، اور یہ پڑھنے سے ہی جنات حدیث ہے، پڑھنا چاہیے، اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ نہیں سکھاتے لوگ، تو بچوں کو بھی نہیں سکھاتے، اسی ذریعے تعلیم کچھ نہیں۔ بسم اللہ اللہ ختم ہو رہا ہے۔ تمام انسان اور جنات کے شر سے محفوظ کے لیے یہ چیزیں بچوں کو سکھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو بھی توفیق دے۔ دوسرے یہ کہ ہر قسم کے آفات اور مکروہات سے حفاظت رہے گی۔ تیسرے یہ کہ رات کو جو پڑھنے کی چیزیں ہیں وہ رہ گئی تو ان کی جگہ کفایت کرے گی۔ جو وظیفے تمہارے چھوٹ گئے ہیں اس کو پڑھ لو گے تو اس کی طرف سے کفایت ہو جائے گی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ قیام اللیل یعنی رات کو نفل نمازوں میں قیام کرنے کے قائم مقام ہو جائے گی، یہ پڑھو گے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب والیہ المرجع والمآب۔ ولقد من اللہ
لکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا کہ ہم نے تفسیر بقرہ کی لکھ دی ہے، پوری کر دیا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات الہی پر، یہ تو تعلیمات الہیہ نبی یہی نہیں ہے، تعلیمات الہیہ، اللہ تعالیٰ ان پر ایمان کی بھی توفیق دے اور اس پر عمل کی بھی توفیق دے. دعا کیجیے. بہت سے حضرات آتے ہیں، ان کی عنایت ہے، اللہ ان کو بھرپور نفع دینی ہے، قلبی ایمانی عطا فرمائے. اس حقیر کو بھی، اس کے تمام ضروریات کو، متعلقین کو اس شرک میں پروئے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. ساری امت محتاج ہے، یہ نہیں کسی، ساری امت محتاج ہے ان تعلیمات کی. ان تعلیمات کو پیش نظر رکھے، اپنے بچوں کو بھی سکھائے، شروع ہی سے سکھائے، ورنہ بسم اللہ بھی وہ نہیں کر پائے گا. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے بچوں کی فکر، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے کو بھی آگ سے بچاؤ، اپنی ذریت، اپنے بال بچوں کو بھی آگ سے بچاؤ. نص سے قطعی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ. اس کے وقود حجارہ ہے، لوگ ہیں، پتھر ہیں. اللہ ہم سب لوگوں کو عذاب جہنم سے بھی بچائے، اور وہ اعمال جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں اس سے بھی بچائے، اس کے ارتکاب سے محفوظ رکھے. وہ اعمال جو جنت کی طرف لے جانے والے ہیں ان کو کرنے کی ہم کو توفیق مرحمت فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین، بحرمت سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم.